लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की लाइव क्वेश्चन आंसर्स की स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो स्ट्रीम चल रही है लाइव क्वेश्चन आंसर्स की, और बहुस्न खूबी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सारे सवालात के जवाबात इस प्रोग्राम में दिए जाते हैं। उम्मीद करते हैं उन सवालात में आपका भी सवाल होगा और आपको भी आपके सवालात के जवाबात मिले होंगे किताब व सुन्नत की रोशनी में। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम को और भी आगे शेयर करें, दूसरे भाई बहनों तक पहुंचाएं ताकि वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो सके। इस हफ्ते का हमारा आज का ये आखिरी दिन है इंशाल्लाह। उसके बाद फिर वापस हम दोबारा सैटरडे से आपके रूबरू होंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों को भी सवालात करने हो अपने सवालात लेकर के बिल्कुल तैयार रहें, इंशाल्लाह हमारी स्ट्रीम में ऐड हो जाएं। अभी शेख मोहतरम हमारे साथ ज्वाइन होंगे इंशाल्लाह, तो हम शेख से आपके सवालात के जवाबात ले लेंगे। आइए शेख को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं शेख आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। बहुत शुक्रिया शेख, इजाज़त हो तो शुरू करते हैं शेख। जी बिस्मिल्लाह। तो इंशाल्लाह बितरतीब हम लोग ऐड करेंगे और आपके सवालात लेंगे। तो सबसे पहले गेस्ट है आज के, मैं जीशान को ऐड कर रहा हूँ। जीशान आप अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख सवाल ये है, मैंने ऐसे कहीं सुना था कि जो लेडीज़ होते हैं उनके शादी के बाद उनका जो नाम रहता है वही रहना चाहिए, मतलब मिडल नेम या सरनेम जो है, ये शरीयत में कहाँ तक मतलब सच है? मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए। क्योंकि आधार कार्ड वगैरह पर भी नाम आजकल चेंज करना पड़ता है, तो ये जायज़ नहीं है, कुछ लोग कहते हैं। ऐसा कुछ सच है क्या ये? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। भाई का सवाल एक बहुत ही अहम मसले के बारे में है जो हमारे यहाँ इस ज़माने में ख़ास तौर से इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। वो मसला ये है कि शादी के बाद बहुत सारी औरतें अपने नाम के साथ अपने शौहर का नाम लगाती हैं। इसी तरह से जो सर नेम होता है वो भी अपने ख़ानदान के बजाय अपने शौहर के ख़ानदान का सर नेम वो अपने साथ लगाती हैं। तो शरीयत में इसका क्या हुक्म है? देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बारे में वाज़ेह हदीस है कि हदीस के अल्फाज तकरीबन इस तरह से हैं कि मन इंतसबा इला गैर अबीही फ़अलैहि लानतुल्लाह औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अगर किसी ने अपनी निस्बत अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ किया तो उस पर अल्लाह की लानत है, उस पर फरिश्तों की लानत है, उस पर लोगों की लानत है। और जब ये आप एक उसूल याद रखें कि जब किसी काम के करने पर लानत की बात की जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो चीज हराम है। तो अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ निस्बत करना, चाहे कोई मर्द हो या कोई औरत, ये हराम है, हमारी शरीयत में ये जायज नहीं है। और इसकी हुर्मत इस कदर है कि ऐसे शख्स पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है कि अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, लोगों की लानत है। तो अपनी निस्बत अपने शौहर की तरफ ना करके वो औरत अपनी निस्बत अपने बाप की तरफ करेगी। अपने नाम के आगे वो अपने बाप का नाम लगाएगी, ना कि अपने शौहर का नाम लगाएगी। ये कल्चर दरअसल हमारे यहाँ यूरोप से आया है, मगरिब से आया है ये कल्चर हमारे यहाँ पहले ऐसा नहीं था। तो ये कल्चर अभी हमारे यहाँ भी रिवाज पा चुका है। यहाँ तक कि मुसलमानों के अंदर, गैर मुस्लिमों के अंदर सारे लोग ये चीज इख्तियार करते हैं कि शादी के बाद औरत अपने बाप के बजाय अपने नाम के साथ अपने शौहर का नाम लिखती है। ये हमारी शरीयत में कतअन भी जायज नहीं है। देखिए, जो बाप का रिश्ता है वो कभी खत्म नहीं होगा। जो आपका बाप है वो हमेशा आपके मरते दम तक हमेशा आपका बाप रहेगा। यहां तक कि क़यामत में जब आप उठाए जाएंगे तो आप उसी के नाम से आपको पुकारा जाएगा। लेकिन जो आपका शौहर है, जरूरी तो नहीं है कि वो रिश्ता हमेशा रहेगा। कई सारे रिश्ते टूट जाते हैं, तलाक हो जाता है, शौहर की वफात हो जाती है, बीवी कहीं और जाकर के शादी कर लेती है, तो वो रिश्ता हमेशा नहीं रहता है। तो इसीलिए हमारी शरीयत के अंदर जो शौहर का रिश्ता है, मियां बीवी का रिश्ता, उसको एक एग्रीमेंट माना गया है।
وہ ایسا رشتہ نہیں ہے کہ اس کو آپ اپنے نام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جوڑ لیں. تو لہٰذا باپ کے علاوہ کسی اور کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑنا یہ حرام اور ناجائز ہے. حدیث کے الفاظ مختلف ہیں, ان میں سے ایک لفظ میں نے پڑھا. بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی عورت جب اپنے شوہر کا نام اپنے نام کے ساتھ لگاتی ہے تو یہ نسبت نہیں کرتی ہے, بلکہ یہ ایک عرف ہے, عادت ہے, وہ ایک پہچان کے لیے ایسا کرتی ہے. بھائی اگر آپ کے نام کے ساتھ جو نام لکھا ہوا ہے کوئی بھی اس کو دیکھے گا, آپ کے باپ ہی کا نام سمجھے گا اس کو, تو یہ نسبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ نسبت ہی ہے. لہٰذا اس میں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ عرف کا حصہ ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ نام کے ساتھ کسی کا نام لگانا یہ کلچر ہے. بھائی دیکھیے ہماری شریعت میں عرف حجت ہے. ایک قاعدہ ہے کہ العادۃ محکمہ, عرف حجت ہے ہماری شریعت میں, لیکن عرف اس وقت حجت ہے جب یہ عرف کسی نص صریح کے مخالف نہ ہو, اور یہاں پر یہ عرف نص صریح کے مخالف ہے. ورنہ تو ہمارے سماج میں بہت سارے آراف ایسے پھیلے ہوئے ہیں جو حرام ہیں, تو کیا وہاں پر عرف حجت ہو جائے گا؟ اب اگر کسی سماج میں شراب پینا عرف بن جائے تو کیا شراب پینا جائز ہو جائے گا؟ تو عرف بننے سے کوئی چیز جائز نہیں ہو جاتی ہے. عرف کے دلیل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نص کے ساتھ اس کا ٹکراؤ نہ ہو. یہاں پر نص صریح کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہے. ایک آخری بات اس مسئلے میں کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ کوئی مجبوری ہے, ملک کا قانون, ملک کا نظام ایسا ہے کہ آپ کو اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگانا ہی ضروری ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, ایسی صورت میں آپ مجبور ہیں, آپ وہ نام استعمال کر سکتے ہیں. لیکن میرے علم کی حد تک ہندوستان کے اندر ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ اپنے شوہر کا نام ہی لگائیں. آپ باپ کا نام لگا سکتی ہیں. لہٰذا اگر کہیں پر مجبوری ہے, ایسی صورت میں نام لگایا جا سکتا ہے شوہر کا, ورنہ نام لگانا یہ جائز نہیں ہے. ایک مسئلہ اور پیش آتا ہے, کئی سارے بچے یا بچیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے باپ کا پتہ نہیں, ماں باپ کا پتہ نہیں. مان لیجئے یتیم ہے, کسی ہاسپٹل سے کسی نے لے لیا, اب ماں باپ کا پتہ نہیں ہے. ایسی صورت میں ان کے نام کے ساتھ کس کا نام لگایا جائے گا؟ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو ان کے نام کے ساتھ بھی کسی خاص آدمی کا نام نہیں لگایا جائے گا. جو ان کی پرورش کر رہا ہے, ان کی تربیت کر رہا ہے, اس کا نام نہیں لگایا جائے گا, کیونکہ پتہ ہے کہ یہ اس کا باپ نہیں ہے. ایسی صورت میں اس کے نام کے ساتھ عبداللہ, عبد الرحمن, کوئی بھی ایسا کامن نام آپ لگا سکتے ہیں. لیکن اگر قانون آپ کو مجبور کرتا ہے کہ نہیں اپنا ہی نام لگانا ہے, تو ایسی صورت میں کاغذات کی حد تک اپنا نام لگا سکتے ہیں. لیکن جہاں پر کہیں آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے والد کون ہیں, وہاں پر آپ کو اپنے والد کا, اصل والد کا نام بتانا ہے. کاغذات میں اگر مجبوری ہے تو بتانے میں کوئی مجبوری نہیں. خلاصہ یہ ہے جواب کا کہ اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا نام لگانا یہ جائز نہیں ہے. جی ذیشان بھائی. ہاں ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ, واضح ہے. ایک اور سوال تھا شیخ, پوچھ سکتا ہوں؟ جی ہاں شیخ, میں نے سنا تھا کسی لیکچر میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے خوبصورتی کو بنایا, پھر اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا. تو ایک جو ہے یوسف علیہ السلام کو دیا, اور دوسرے جو حصہ ہے وہ پورے لوگوں میں, یعنی پورے جتنے بھی انسانیت ہے اس میں. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل یہ چیز حدیث کے اندر ثابت ہے. حدیث کے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں, کیونکہ اس میں ڈاؤٹ یہ آیا, کیونکہ شیخ دوسرے حصے میں جب کہتے ہیں تو اس میں کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے, تو یوسف علیہ السلام کیا نبی سے بھی خوبصورت ہے, ایسا کچھ اسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اگر یوسف علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت مان لیا جائے, اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ اس میں ایسا تو نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تنقیص ہو جا رہی ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا قول ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ فَإِذَا أَنَا بِيُوسُف صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا هُوَ قَدْ أُوتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان کو نصف حسن دیا گیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تنقیص نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو تقسیم کیا. اچھا ٹھیک ہے شیخ, وہی حدیث صحیح ہے یعنی؟ ٹھیک ہے جی بالکل صحیح مسلم کی روایت ہے. صحیح مسلم.
ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، شکراً، السلام علیکم۔ بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، ابو ہند، آپ اپنا سوال کریں۔ جی جلدی سے السلام انمیوٹ کرنا۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دونوں سے خیریت سے؟ جی الحمدللہ، فرمائیں۔ جی حضرت خیریت سے دونوں؟ ہاں الحمدللہ، اللہ کا حضرت شکر ہے۔ میرا اصل میں ایک سوال ہے، میں ایک کاروبار کرنے کی سوچ رہا ہوں۔ وہ کاروبار اس طرح ہے کہ میری زمین ہوگی اور اس زمین پر 3 لوگ اس پر عمارت بنائیں گے، یعنی ایک ہوٹل بنائیں گے۔ پھر جب وہ ہوٹل بن جائے گی اس کے بعد ہماری پارٹنرشپ ہوگی، جس کا جتنا حصہ ہوگا اس کو اس حساب سے جو اس کی کمائی ہوگی اس کا اسے نفع دیا جائے گا۔ اب وہ بنانے کے لیے ایک پارٹنرشپ ڈیڈ بنائی جائے گی، جسے پیٹی نامہ بھی بولتے ہیں، کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم چاروں کا نام لکھا جائے گا کہ یہ 4 ہے، ان کا یہ حصہ ہے، یہ سب نام لکھا جائے گا۔ اور اس کے بعد مان لیجیے اس کا نام فیضان پیٹی نامہ یا فیضان رکھا گیا ہے، اس فیضان پارٹنرشپ ڈیڈ کے بینک سے لون لیا جائے گا، اور وہ 3 لوگ جو ہے وہ اس لون کے پیسے سے وہ عمارت ہوٹل کی بنائیں گے۔ اب اس پارٹنرشپ ڈیڈ میں میرا نام لکھا ہے، لیکن میں اصل میں بینک سے لون نہیں لے رہا ہوں، نہ میں اس کا گواہ بن رہا ہوں، میں کوئی بھی سودی کا لین دین کا جیسا کچھ نہیں کر رہا ہوں۔ وہ بنا رہے، جو میرے 3 پارٹنر ہیں وہ بنا رہے، اس پیسے سے وہ ہوٹل بنائیں گے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اس دستاویز میں میرا نام لکھا ہونا، اس سے کیا میں گنہگار ہوں گا؟ دیکھیے، جو سوال آپ کا ہے یہ سوال بعد میں آئے گا، اس سوال پر بھی میں آؤں گا۔ اس سے پہلے بھی ایک مسئلہ ہے آپ کے سوال میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کچھ لوگ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں کسی تجارت کے اندر، اور اس کی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی کی زمین ہے، وہ اپنی زمین پیش کر رہا ہے، اور جو سامنے والے لوگ ہیں 2-3 یا جتنے لوگ بھی ہیں وہ لوگ پیسہ لگا کر کے اس زمین پر عمارت بنائیں گے۔ اس کے بعد اس سے جو کمائی ہوگی اس میں وہ لوگ اس کمائی کا جو ہے کے اندر شریک ہوں گے۔ یہ آپ نے پارٹنرشپ کی شکل بتائی۔ دیکھیے، پارٹنرشپ کے لیے ضروری ہے کہ جب چند لوگ کسی بزنس میں پارٹنرشپ کرتے ہیں تو پھر جب آخر میں ظاہر ہے ایک نہ ایک دن ان کی پارٹنرشپ ختم ہونے والی ہے۔ یہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہوتی ہے، زندگی بھر کے لیے کسی نہ کسی دن وہ پارٹنرشپ آپ کو ختم کرنا ہوگا۔ جس دن آپ وہ پارٹنرشپ ختم کریں گے اس دن ہر آدمی نے جو کیپٹل لگایا ہوا ہے، پارٹنرشپ میں ایک کیپٹل ہوتا ہے، کیپٹل کے اوپر جو ہوتا ہے وہ نفع ہوتا ہے، تو جو کیپٹل جس پارٹنر نے لگایا ہے اس کو واپس ملے گا۔ اب یہاں پر آپ ہمیں بتائیے کہ جس آدمی نے زمین لگایا ہے تو زمین مل جائے گی، جن لوگوں نے اس پر عمارت کھڑی کیا ہے ان کو کیا ملے گا؟ کیپٹل کی شکل میں، پارٹنرشپ ختم کرتے ہوئے کیپٹل کی شکل میں جن لوگوں نے عمارت بنایا ہے ان کو کیا واپس ملے گا؟ ان کو جیسے کہ جو ایک بار ہوٹل گیسٹ ہاؤس بن جائے گی، ہاں میں سمجھ رہا ہوں، وہ جو گیسٹ ہاؤس ایک بار بن جائے گی، مان لیجیے زمین کی قیمت ابھی 1 کروڑ ہے تو اور وہ 4 کروڑ لگا رہے، تو گیسٹ ہاؤس کی کل قیمت ہو گئی 5 کروڑ ہو گئی کل قیمت۔ تو اس میں جب وہ پارٹنرشپ ختم کرنے کا اگر کسی کو من ہوگا کہ ہم اب ختم کر دیں پارٹنرشپ، تو جو اس کی تب قیمت ہے اس گیسٹ ہاؤس کی پوری عمارت کی زمین کے ساتھ وہ بیچ کر وہ قیمت ان سب کو مل جائے گی۔ اس طرح یا ایک اگر پارٹنر الگ ہونا چاہے تو اس کو جو اس کا جیسے مان لیجیے اس کا 20% حصہ ہے، 20% اس کا حصہ ہے، تو دوسرے جو 3 پارٹنر ہوں گے وہ سے اس کا 20% حصہ اسے دے دیں گے اور وہ فری ہو جائے گا، وہ چلا جائے گا۔ یا 2 الگ ہونا چاہے تو ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر 4 لوگوں نے مل کے بلڈنگ کھڑی کیا ہے تو ان کو ظاہر ہے بلڈنگ چاہیے۔ لاسٹ میں جب پارٹنرشپ ختم کی جا رہی ہے تو ان کا کیپٹل کیا ہے؟ بلڈنگ ہے، ان کو بلڈنگ چاہیے۔ جس کی زمین ہے اس کو زمین چاہیے۔ زمین کی قیمت ہو سکتا ہے جب پارٹنرشپ کیے تھے تو 10 لاکھ ہو، جب ختم کر رہے ہیں تو 20 لاکھ ہو، کوئی ضروری نہیں، کتنا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ جس کا جو کیپٹل ہے، پارٹنرشپ ختم کرتے وقت پہلے اس کا کیپٹل الگ کریں گے،
اس کے اوپر جو رہے گا وہ نفع مانا جائے گا, اس میں لوگ شریک ہوں گے, ایسا ہونا چاہیے. لہٰذا یہ جو آپ بتا رہے ہیں اس میں جائز ہونے کی میں شکل آپ کو بتاتا ہوں. اس کو جائز کرنے کی شکل کیا ہے؟ اس کی جائز شکل یہ ہے کہ شراکت داری میں یا پارٹنرشپ میں آپ کوئی سامان نہیں دے سکتے. جیسے زمین ہے ایک سامان کی طرح سے ہے, بلڈنگ ہے ایک سامان کی طرح سے ہے. سامان کی قیمت آج کچھ ہے, کل کو اس کی قیمت کچھ اور ہو جائے گی. لہٰذا آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں نے کتنا دیا تھا, کتنا مجھے واپس مل رہا ہے بعد میں. لہٰذا اس کی جائز شکل یہ ہے کہ جو آدمی زمین کو بطور پارٹنرشپ دے رہا ہے وہ جس دن زمین کو دے رہا ہے اسی دن اس کی قیمت لگا لے کہ میں 10 لاکھ کی زمین دے رہا ہوں, جو لوگ عمارت بنوا رہے ہیں وہ اس کی قیمت لگا لے کہ میں 20 لاکھ کی عمارت بنوا رہا ہوں. اب گویا کہ پارٹنرشپ میں کیپٹل کتنا ہوا؟ 10 لاکھ ایک آدمی کی طرف سے ہوا, 20 لاکھ ایک آدمی کی طرف سے ہوا. ہم نے اس کی قیمت اسی دن طے کر لیا. اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے پارٹنرشپ میں زمین دیا ہے, یہ کہا جائے گا کہ اس نے پارٹنرشپ میں 10 لاکھ دیا ہے. جس نے عمارت بنوایا ہے اس کو کہا جائے گا اس نے پارٹنرشپ میں 20 لاکھ دیا ہے. اب اس کی قیمت طے ہو گئی. اب اس کے بعد آپ بزنس کیجئے, جتنے دن آپ کو کرنا ہے بزنس کیجئے سب مل کر کے, اور جو نفع ہو اس کو بانٹتے رہیے آپ آپس میں. جب پارٹنرشپ آپ ختم کریں گے تو پھر اس پورے جائیداد پوری پراپرٹی کی قیمت لگائیں گے یا اس کو بیچ دیں گے, جو بھی صورت اس کی بنے گی. اب جس آدمی نے زمین دیا تھا اس کو 10 لاکھ کیپٹل کی شکل میں دے دیں گے, جس نے عمارت بنوائی تھی اس کو 20 لاکھ دے دیں گے. اس کے زائد, اس سے زائد جو رقم ہوگی وہ نفع مانا جائے گا, پھر اس کو آپس میں تقسیم کر لیں گے. تو اس کی یہ جائز شکل ہے. تو یہ بات آپ یاد رکھیں مختصر اور خلاصے میں کہ پارٹنرشپ میں سامان نہیں دیا جا سکتا, پارٹنرشپ میں رقم ہونی چاہیے. اگر سامان دے رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسی دن جب آپ پارٹنرشپ کر رہے ہیں اسی دن اس سامان کی قیمت متعین ہو. متعین اس لیے ہو کہ جب پارٹنرشپ آپ کریں گے تو آپ واپس کیا لیں گے؟ سامان کی قیمت تو گھٹتی بڑھتی رہتی ہے, تو اگر قیمت اس دن متعین ہے تو وہ قیمت آپ کو ملے گی. تو اسی لیے پارٹنرشپ کے اندر یہ فقہا کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ پارٹنرشپ کے اندر عروض نہیں دیا جا سکتا, یعنی سامان تجارت. پارٹنرشپ کے اندر نقد ہونا چاہیے. تو اگر سامان ہے تو اس کو نقد میں آپ کنورٹ کر لیجئے تاکہ بعد میں آپ کیپٹل اپنا واپس لے سکیں. اب آپ کا جو اصل سوال تھا اس پہ آتے ہیں. آپ کا ایک پارٹنر ایسا ہے جو بینک سے سودی قرض لے رہا ہے, یہی تو ہے آپ کا سوال؟ جی یہی سوال ہے شیخ. اگر بینک سے وہ جو سودی 3 قرض لے رہا پارٹنر ہے وہ لے رہے ہیں, ایک ہو 3 ہو 5 ہو جتنے بھی ہوں, بہرحال کوئی ایک پارٹنر یا ایک سے زائد پارٹنر بینک سے سودی قرض لے کر کے آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں. اب اگر آپ کی جانب سے ان کے ساتھ کوئی تعاون شامل ہے تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. جیسے اگر معاملہ اس بات پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ رضامندی دیں گے تبھی وہ جا کر کے بینک سے سود پر قرض لیں گے اور پارٹنرشپ کریں گے, اگر آپ منع کر دیں گے تو نہیں لیں گے, تو ایسی صورت میں آپ کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کی طرف سے تعاون ہے. اور اگر کوئی ایسا ہے کہ اس نے سودی قرض لیا جا کر کے اور پھر آپ کے ساتھ آ کر پارٹنرشپ کر رہا ہے, بعد میں آپ کو پتا چلا تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر اس میں آپ کی رضامندی شامل ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے. لیکن حضرت وہ میری زمین ہے تو وہ مجھ سے تو پہلے پوچھیں گے ہی کہ اگر آپ زمین دے پھر ہم وہ بینک سے لون لے, پہلے آپ ہاں کہیں کہ آپ زمین دیں گے پھر ہم لون لیں گے, تو اس میں تو رضامندی. آپ ان کو اپنی طرف سے بالکل رضامندی مت دیجیے کہ آپ سود پر قرض لائیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ کی طرف سے جب گرین سگنل ملے گا تبھی وہ جا کر کے سود پر قرض لے گا, تو گویا کہ آپ کی طرف سے جو ہے کہیں نہ کہیں تعاون شامل ہے. تو آپ اس کو گرین سگنل مت دیجئے سود پر قرض لینے کے لیے. کلیئر ہے؟ سمجھ میں آیا بھائی؟ وہ کلیئر. لیکن اسد اس میں یہ بھی بات ہے کہ اگر میں منع جیسے کر دوں تو وہ کوئی اور جیسے کسی اور کو دے گا زمین والے کو, اور وہ بند تو نہیں کرے گا, یعنی اگر انہیں عمارت بنانی تو کوئی دوسرے کو ڈھونڈ لے اس میں کر دے گا. ہاں آپ کی بات ایسے ہی ہے, آپ کی یہ بات ایسے ہی ہے
जैसे कोई आदमी शराब पीना चाहता है और आपसे कंपनी चाहता है कि मेरा साथ दो, चलते हैं शराब पीते हैं, और आप ये कहें कि अगर भाई मैंने मना कर दिया तो किसी और को ढूंढ लेगा, तो चलो मैं ही कर लेता हूं इसके साथ, तो आपका क्या ख्याल है? जी क्या ख्याल है आपका? गलत है ना भाई? वो कहीं दुनिया में जाए कुछ भी करे, उससे आपसे क्या लेना देना है? तो आप ये मत कहें कि अगर मैं नहीं करूंगा तो किसी और के साथ करेगा, वो करेगा वो गुनहगार होगा, आप क्यों उसमें शरीक हो? दोनों सूरत में फर्क ये है कि पहली सूरत में आप शरीक हो रहे हैं, दूसरी सूरत में आप बरी हैं। जी ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। फैजान खान, जल्दी से अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। म्यूट हो गए भाई, आप दोबारा अनम्यूट करें। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा सवाल था कि मैं जिम करता हूँ तो मैं सीने का बाल मतलब हटा देता हूँ, तो वो जायज है या नहीं? सही कौल के मुताबिक ये जायज है। सिर्फ एक सूरत में अदम जवाज की बात कही जा सकती है, जब इसलिए किया जाए कि उसमें औरतों से तशब्बुह इख्तियार किया जाए। औरतों से या फुस्साक फुज्जार से तशब्बुह है तो नाजायज है। वरना देखिए, बाल इंसान के जिस्म पर बाल कई तरह के होते हैं। कुछ बाल ऐसे होते हैं जिनका जायल करना वाजिब होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका जायल करना हराम होता है, जैसे दाढ़ी। और उसके अलावा जो तीसरी किस्म है जिसके बारे में शरीयत ने कोई गुफ्तगू नहीं किया है, यानी खामोश है, शरीयत खामोश है उस बाल के बारे में। तो जहां पर शरीयत खामोश है उस बाल को आपकी मर्जी है, आप चाहें तो निकालें, आप चाहें तो रखें। तो जिस्म के बाकी आज़ा या बाकी हिस्सों के बाल के बारे में शरीयत साकित है, कोई उस पर हुक्म नहीं लगाया है। लिहाजा असल हुक्म यही है कि जायज है, इल्ला है कि उसके अंदर तशब्बुह हो। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। बारकल्लाहु फीकुम, बहुत शुक्रिया। अगले गेस्ट है मजहर, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, चंद लोग होते हैं जो कहते हैं कि इल्म जो है आलिमों से नहीं हासिल करना ज़रूरी नहीं है। कोई जो हम वो जो मिसाल लेते हैं ना डॉक्टरों की और इसकी आलिमों के लिए जी कि आप डॉक्टर से इलाज करवाना चाहते हैं तो आलिमों से आप इल्म भी हासिल करेंगे, तो बोलते ऐसा कुछ भी नहीं है कि आलिमों से हासिल करना है। सिर्फ कुरान और हदीस की रोशनी में जो ही बात है उसको कबूल कर ले सकते हैं। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आलिमियत पढ़ा हुआ हो, जानकारी रखता हो तभी इसे हासिल करना। ऐसे लोगों को कैसी दलील देके समझाया जा सकता है कि वो गलत है बोल के? ये पहला सवाल है शेख। दूसरा सवाल ये है शेख कि जो मस्जिदें हैं जहाँ पे बिदअत जो तबलीगी लोग हैं या बिदअत करने वाले लोग हैं उनकी नमाज होती हो, अगर हम अपनी ही जमात घर में या कोई हॉल में बना लें या मस्जिद में नमाज खत्म होने के बाद अपनी जमात बना लें तो वो बेहतर है या पहली ही जमात ही बेहतर है? जो पहला सवाल है आपका कि कुछ लोगों का कहना यह है कि दीन का इल्म किताब और सुन्नत से हासिल करेंगे, उसके लिए आलिम से हासिल करना ज़रूरी नहीं है। तो दुनिया के किसी भी इंसान से अगर आप ये बात कहेंगे तो अगर वो बहुत ही नरमी के साथ जवाब देगा तो कम से कम ये कहेगा कि आप पागल हैं। अगर बहुत आसान अल्फाज में वो बात करेगा आपसे, बहुत नरमी वाले अंदाज में, तो कम से कम वो पागल कहेगा। भाई जैसे मान लीजिए मुझे अंग्रेजी पढ़नी आती है अगर, तो क्या मैं मेडिकल साइंस की किताबें खरीद करके लाऊं अपने घर पे और वो किताबें पढ़ करके मैं इलाज कर सकता हूं? क्या इसकी इजाजत कोई देगा? या मान लीजिए मैंने गाड़ी खरीदा और मुझे गाड़ी चलाना है, तो क्या मेरा गाड़ी खरीदना ये काफी है या गाड़ी खरीदने के बाद उसको चलाना, ड्राइविंग करना सीखना भी मेरे लिए जरूरी है? मतलब एक कॉमन सेंस का इंसान इस बात को समझ सकता है। इस बात से किसको इनकार है कि असल इल्म वही है जो किताबों सुन्नत का है, लेकिन किताबों सुन्नत के अंदर जो इल्म है उसको आप सीखेंगे कैसे? कोई तो सिखाने वाला होना चाहिए ना। अब भाई अगर किताबों सुन्नत का होना ये काफी था, किसी सिखाने वाले की जरूरत नहीं है, तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کو کیوں سکھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے احکامات لوگوں کو کیوں بتائے, صحابہ کرام کو. تو یہ انتہائی نانسنس بات ہے. کوئی یہ ہے دنیا کا کوئی بھی کسی بھی فیلڈ کا آدمی اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو آپ علم سیکھ سکتے ہیں. کوئی انتہائی میرا جاہل آدمی یہ بات کرے گا. بھائی کتاب ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, کتاب ہے آپ کے پاس, لیکن اس کتاب کو سمجھیں گے کیسے آپ؟ یہ تو بالکل میں بیسک بات کر رہا ہوں. جب اگر آپ اندر جائیں گے قرآن کے اندر یا سنت کے اندر یا شریعت کے اصولوں کے اندر, ایک عام آدمی ان اصولوں کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سیکھنے کے لیے ہمیں دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے, دنیاوی باتوں کو. یہ کتاب و سنت کا علم ہے, اس کو ہم نے اتنا آسان بنا لیا ہے. آسان کا مطلب جیسے ہلکے میں لے لینا کہ کوئی بھی آدمی آئے قرآن پڑھے اور وہ جو ہے فتویٰ دے سکتا ہے. تو یہ انتہائی احمقانہ بات ہے. ہر مسلمان کو یہ حق ہے کہ وہ کتاب و سنت کا علم حاصل کرے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے اس کے پاس بیٹھ کر کے وہ علم حاصل کیا جائے. جب آپ عالم ہو جائیں اس کے بعد آپ فتویٰ دیں, آپ وہ کام کریں. جو دوسرا سوال آپ نے کیا ہے, جی دوسرا سوال کیا ہے شیخ بھائی کا؟ جی مظہر بھائی کیا تھا آپ کا دوسرا سوال؟ کوئی نہ مسجد ہے جیسے جہاں پہ مسجد بدعتی لوگ, دیکھیے بدعتی لوگ اگر نماز پڑھتے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا امام جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بدعتی ہے اور آپ کے اختیار میں ہے تو وہ امام آپ بدل لیں. امام نہیں بدل سکتے, آس پاس میں کوئی اور مسجد ہے اس مسجد میں آپ نماز پڑھیں. افضل اور بہتر تو یہی ہے کہ آپ متبع کتاب و سنت امام کا انتخاب کریں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسے امام کے پیچھے کوئی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہوگی کہ نہیں؟ جب تک وہ دائرے اسلام کے اندر باقی ہے, جب تک اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگ گیا ہے, تب تک اس کے پیچھے آپ کی نماز صحیح ہے. لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ کسی اچھے امام کا انتخاب کریں, کسی اچھی مسجد کا جہاں پر متبع کتاب و سنت امام ہو اس مسجد کا انتخاب کریں. لیکن اگر آپ نے اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا تو آپ کی نماز صحیح ہے. جزاک اللہ خیر شیخ جی, بہت شکریہ, بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, محمد احمد. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی بولیے. شیخ محترم میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے عصر سے پہلے وضو کر کے موزے پہنے ہیں تو وہ نماز پڑھنے کے بعد اگلے دن جب عصر کی نماز پڑھے گا تو وہ کیا عصر انہی موزوں کے ساتھ پڑھ سکتا ہے کہ وہ موزے اتار کے نیا وضو کرے گا؟ میں نہیں سمجھ نہیں پایا میں بھی سوال, تھوڑا سا زور سے بولیں, آپ کی آواز سے تو بہت. اثر کے ٹائم اس نے اگر وضو کوئی کیا آدمی وضو کر کے موزے پہنتا ہے جی, تو اس سے وہ کتنی نمازیں پڑھ سکتا ہے؟ اس سے وہ جب تک اس کا وضو ٹوٹ نہ جائے تب تک وہ نمازیں پڑھ سکتا ہے اگلے 24 گھنٹے تک. اگر وہ مقیم ہے, مسافر نہیں ہے, تو اگلے 24 گھنٹے تک اسے نمازیں پڑھ سکتا ہے, جتنی نمازیں وہ چاہے, جب تک اس کا وضو ٹوٹ نہیں جاتا ہے. جو نواقض وضو ہیں وہ معروف ہیں, جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا تب تک جتنی نمازیں وہ چاہے پڑھ سکتا ہے اگلے 24 گھنٹے تک. جی جی جزاک اللہ. شیخ محترم ایک اور سوال ہے کہ حدیث مبارکہ میں جتنی بھی قیامت کی چھوٹی نشانیاں آئی ہیں کیا وہ سب کی سب پوری ہو چکی ہیں؟ چھوٹی نشانیاں جتنی بھی ہیں. دیکھیں اس کو تو گارنٹی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ ساری پوری ہو گئی ہیں. ظاہر ہے ان ساری نشانیوں کو سامنے رکھنا ہوگا, ایک ایک کا تتبع کرنا ہوگا کہ کیا یہ فلاں نشانی کیا یہ پوری ہو گئی کہ نہیں. بہت سی نشانیاں ہمیں کھلی آنکھوں سے دکھ رہی ہیں کہ وہ پوری ہو رہی ہیں اس زمانے میں, لیکن ایسا تأکد کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. جی جی شیخ ٹھیک ہے, بہت مہربانی, بہت شکریہ بھائی, بہت مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ انس کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. انس السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی شیخ میرے آپ سے 2 سوال ہیں, تو 2 سوال کر لوں, وقت تو ہے نا؟ جی بولیے بولیے.
جی جی شیخ، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کچھ گیم ہوتے ہیں جیسے کہ موبائل پہ ایک لوڈو کا گیم ہے، موبائل پہ کھیلا جاتا ہے، لیکن اس میں جب آپ کوئی نیا گیم سٹارٹ کرتے ہیں نا تو اس میں جو کوائنز ہوتے ہیں وہ ریئل کوائنز نہیں ہوتے مگر گیم میں کوائنز ہوتے ہیں، تو آپ کو جوا لگانا پڑتا ہے ان سے. تو میں جوئے کی واقعی جوئے کیٹیگری میں آئے گا یا پھر یہ جو گیم کے کوائنز ہیں ان کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ویسے؟ جی دیکھیے، جوا کے طور پر کھیلنا چاہے لوڈو ہو یا کوئی بھی گیم ہو، جوا کے طور پر کھیلنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. اصل میں ان کا سوال یہ ہے شیخ، جیسے کبھی جو نیا فرسٹ شخص جو کوئی گیم سٹارٹ کرتا ہے تو اس کو کچھ کوائنس ملتے ہیں، یعنی وہ گیم ہی کے کوائنس ہوتے ہیں، اس کو نکال نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، وہ نارمل گیم میں یوز کرنے کے. تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ جیسے کوائنس ملتے ہیں وہ کوائنس لگا کر کے اس میں کھیلنا پڑتا ہے، چاہے کوئی بھی گیم ہو نارمل جیسے کیرم ہو یا دیکھیے، کوئی بھی گیم ہو، تو اس میں جی کوائنس سمجھ لگا گیا کر کے سمجھ کھیلا گیا. جاتا ہے. جی دیکھیے، جو لوڈو ہے، بذات خود لوڈو کے بارے میں بہت سارے علماء کے فتاوی یہ ہیں کہ جو نردشیر ہوتا تھا حدیث کے اندر جس کا ذکر آیا ہے، یہ اسی سے مشابہ ہے. جیسے بہت سارے کھیل ہوتے ہیں کہ زمانے کے ساتھ اس کی شکل بدلتی ہے، لیکن اصل کھیل کی یعنی جو اصل ہے کھیل کی، وہ اصل نہیں بدلتی ہے. تو لوڈو کو بہت سارے علماء نے نردشیر کے قسم میں سے مانا ہے اور اس کے حرمت کا فتویٰ دیا ہے. تو یہ مسئلہ تو بعد میں آئے گا کہ وہ کوائن وغیرہ کا مسئلہ، تو سرے سے بہت سارے علماء نے اس کو ناجائز کہا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے. بہت سارے لوگ جن کو اس کی لت لگ جاتی ہے اس پہ وقت ضائع کرتے ہیں، نمازیں ضائع کرتے ہیں. کئی سارے لوگ تو اس پہ جوئے بھی لگاتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے. اور دوسرے کسی گیم میں جس میں اس طرح کے کوائنس ملتے ہو؟ دیکھیے، اگر ریل میں وہ کوائنز نہیں ہیں، پیسہ نہیں دینا پڑتا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ظاہر ہے وہ ایک جو ہے وہمی چیز ہے، ایک وہمی کوائن ہے، وہ کوئی حقیقی نقد نہیں ہے. جی انس بھائی. تو یعنی شیخ، یعنی پھر اگر وہ گیم کھیلتے ہیں تو اس میں پھر وہ جوئے والا معاملہ نہیں ہوگا، گناہ نہیں ملے گا؟ بھائی میں نے کہا لوڈو پر ہی سوال ہے کہ کیا کھیلنا چاہیے کہ نہیں کھیلنا چاہیے. بہتر ہے آپ اس کو مت کھیلیں. بہت سارے علماء کے فتاوی ہیں کہ وہ جائز نہیں ہے. وہ ایک کھیل ہے نرد شیر جس کا ذکر حدیث کے اندر آیا ہے. تو بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح سے ہوتا تھا، یہ اسی کی ایک دوسری شکل ہے. جی 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 شیخ، جزاک اللہ. میرا ایک اور سوال ہے. جی بولیے. جی شیخ، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب اکثر خالی بیٹھا ہوتا ہوں یا پھر جب نماز پڑھ رہا ہوں یا قرآن پڑھ رہا ہوں تو شیخ کیا ہے، دماغ میں نا کفریہ وسوسہ آتے ہیں، اور جب آتے بھی ہیں تو اکثر دماغ نا ان پہ فوکس کرتا ہے اور خود بخود دماغ ان کو سوچتا ہے. تو میں پوچھا تھا تو ان کو کیسے میں دور کروں، اور سے کوئی ایمان میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا؟ میں آپ سے یہ پوچھنا ہے شیخ. دیکھیے، وسوسہ آنا ایک بات ہے اور استرسال الگ بات ہے. مطلب اس وسوسے کے ساتھ میں آدمی بہتا چلا جائے، یہ دوسری بات ہے. تو وسوسہ اگر آ رہا ہے تو یہ کوئی بہت عجیب بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس طرح کی ہے کہ شیطان آئے گا، کہے گا فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے. تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک خیال آئے گا، شیطان دل میں ڈالے گا. تو وسوسہ آنا یہ بڑی بات نہیں ہے. وسوسے کے ساتھ آدمی اپنے آپ کو بہاتا چلا جائے وسوسے میں، یہ غلط بات ہے. تو جب بھی وسوسہ آئے فوراً آپ استعاذہ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ کلمہ بھی پڑھیے، آمنت باللہ ربا یا لا الہ الا اللہ. آپ کلمہ پڑھیے، استعاذہ پڑھیے، اور فوراً اپنے دماغ کو ادھر سے موڑ لیجیے. تو وسوسہ آنا یہ بہت عجیب نہیں ہے، بلکہ اس وسوسے کے اندر پڑ جانا، اس کو سوچتے رہنا، یہ غلط ہے. تو وسوسہ جب بھی آئے تو آپ استعاذہ پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے. اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ وسوسے آنا جو ہے نا، بہت سارے علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ وسوسے آنا یہ ایمان کی علامت ہے. کیونکہ شیطان ایسے آدمی کے پاس کیوں جائے گا جس کے پاس ایمان نہیں ہے؟ وہ تو اس کے پاس پہلے سے ایمان نہیں ہے، اس کو وسوسہ کیوں ڈالے گا؟ تو جس کے پاس ایمان ہے اس کو بہکانے کے لیے وسوسے ڈالتا ہے. تو یہ ایمان کی علامت ہے. آدمی کو فوراً استعاذہ پڑھنا چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے شیطان سے. اور یہ اگر آپ کنٹینیو کریں گے، دیکھیں جتنا زیادہ وسوسہ آئے نا آپ اتنا زیادہ استعاذہ پڑھیے، تو وہ وسوسہ آپ کے لیے ثواب کا باعث بنے گا. ظاہر ہے آپ بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تو آپ کو اجر ملے گا. شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ کو اجر ملے، تو آٹومیٹک دور ہو جائے گا آپ سے.
جی شیخ اس سوال کا بس ایک اور پوائنٹ ہے، وہ بھی ذکر کر دوں میں؟ جی کر دو جلدی سے. جی بس میں نے آپ سے اتنا پوچھا تھا، اگر دماغ خود سے سوچے تو اس میں کیا ایمان میں فرق پڑتا ہے کہ دماغ خود اس طرف جائے اور بندہ خود اس کو سوچے زیادہ؟ بھائی دماغ انسان کے کنٹرول میں ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے دماغ خود سوچے؟ ٹھیک ہے، دماغ میں کوئی خیال آئے گا، پھر آپ دماغ کا ساتھ دو گے تو پھر دماغ آگے بڑھے گا. آپ دماغ کا ساتھ مت دیجئے، آپ دماغ کو دوسری طرف لے جائیے. ظاہر ہے کون ایسا انسان ہے جس کے دماغ میں خیالات نہیں آتے ہیں؟ تو جب خیالات آئیے، آپ کو پتا ہے کہ یہ خیال غلط ہے تو اس خیال سے فوراً باہر نکلیے. جی چلیے ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں عفان کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ سوال ہے کہ خاتون ہیں اور وہ حمل سے ہیں اور رمضان کے بعد ان کے مطلب ڈلیوری ہوگی، تو کیا اس رمضان کی قضا جو روزہ ہے وہ فدیہ دیں گی یا روزہ رکھیں گی قضا اس میں؟ دیکھیے اگر کوئی حمل والی عورت رمضان کے روزے چھوڑتی ہے مشقت کی وجہ سے، ظاہر ہے کئی عورتوں کو پریشانی ہوتی ہے روزہ رکھنے میں، تو اگر وہ حمل کی بنیاد پر رمضان کے روزے چھوڑتی ہے تو بعد میں وہ اس کا فدیہ دے گی، نہ کہ قضا کرے گی. حالانکہ کئی سارے علماء کا کہنا ہے کہ وہ قضا کرے گی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ فدیہ دے گی، وہ قضا نہیں کرے گی. وہ روزے جو حمل کی وجہ سے یا رضاعت کی وجہ سے یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے چھوٹے ہیں ان کا فدیہ دے گی، قضا نہیں کرے گی. جی شیخ، اور ایک سوال یہ ہے شیخ کہ یہ جو رمضان کی فدیہ مطلب دلاتا ہے اس کا کتنا، مطلب ایک ٹائم کا کھانا ہے یا تینوں ٹائم کا کھانا؟ ایک ٹائم کا کھانا. جی شیخ جزاک اللہ ٹھیک، خیرا. بہت شکریہ. کیف آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. شیخ میرا یہ سوال تھا کہ میں اسلامک بک اسٹور مطلب کھولنا چاہتا ہوں، تو اس میں مطلب کس طرح کا میں بک بیچ سکتا ہوں؟ جیسے کہ بہت بار دوسرے مسلک کا بھی کتابیں ہوتے ہیں، ٹرانسلیشن ہوتا ہے، جیسے دیوبندی کا ٹرانسلیشن ہو گیا یا سیرت پہ بک ہو گیا، تو میں وہ سب کو بیچ سکتا ہوں کہ نہیں اس میں رہنا؟ دیکھیے مسلک کا ہونے کا مطلب اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. کچھ کتابیں ایسی ہیں جو بدعت کو پروموٹ کرتی ہیں، اس میں بدعت والی باتیں ہوتی ہیں، اس طرح کی کتابیں آپ نہیں رکھ سکتے. مسلک اگر آپ کہتے ہیں تو اس میں ایک طرح کی کتابیں یہ بھی آتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر فقہ حنفی کی کتاب ہے، فقہ شافعی کی کتاب ہے، مالکی حنبلی کی کتاب ہے، یہ بھی مسلک کی بات ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس میں بدعت کو پروموٹ کیا گیا ہے. وہ فقہ ہے، اس میں علماء کے اور فقہا کے اجتہادات ہیں، جس میں اجتہاد میں وہ کبھی ثواب پر ہوتے ہیں کبھی خطا پر ہوتے ہیں. تو اس کو ہم بدعت نہیں کہہ سکتے، اس کو بالکل بیچ سکتے ہیں، اور اس کو پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بنتا ہے. ان کتابوں کو آپ بیچیے، لیکن وہ کتابیں جو منحرف افکار پر مشتمل ہیں، وہ کتابیں جو بدعت کی دعوت دیتی ہیں، جو ایسے لوگوں کی ہیں جو بدعتی ہیں، ان کی کتابیں آپ مت رکھیے. جی کیف صاحب. شیخ تو جیسے میرے پاس ایک قرآن ہے ٹرانسلیشن والا، تو اس میں کیسے پتا، میں تو مطلب عالم نہیں، تو کیسے پتا چلے یہ اب ٹرانسلیشن وہ بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بھی کیسے پتا چلے گا؟ میں دیکھوں گا جب بھی بتا پاؤں گا نا آپ کو. تو کسی عالم کو آپ دکھائیے، اس سے پوچھیے، جی سر. یا کم سے کم آپ یہ بتائیے کہ اس کا ترجمہ کرنے والا یا تفسیر کرنے والا کون ہے، تو ہو سکتا ہے مجھے پتا ہو. جی سر میرے سامنے ہی ہے یہ اردو ٹرانسلیشن بائی مولانا قاری فہیم الدین احمد صدیقی. نہیں مجھے علم نہیں ہے، واللہ عالم. جب تک میں دیکھوں گا میں نہیں بتا پاؤں گا. جی سر. اور اس سے ایک اور سوال تھا کہ اسی مطلب بک اسٹور میں جیسے کہ بہت بار ہوتا ہے کہ اسلامک سٹیکر ہوتے ہیں، جیسے کہ گھر سے نکلنے کی دعا، تو چھوٹا ہوتا ہے آدھا پیج کے اتنا، تو اس کو لوگ لگا سکتے ہیں اپنے دروازے پہ، مین گیٹ میں، نکلنے گھسنے میں ان کو دعا یاد آ جائے، تو باتھ روم کے آس پاس لگا دے یا سونے اٹھنے بیٹھنے میں. اس سب کا دعا والا سٹیکر. اور ایک ڈائری ہوتا ہے، جیسے کہ دن بھر میں آپ نے کتنے نماز پڑھے تو وہ اپنا ریکارڈ کر سکتے ہیں کہ ہاں میں نے فجر پڑھا، ظہر پڑھا، آج کتنے قرآن کا تلاوت کیا ہے. رمضان میں بھی اس ٹائپ کا، مطلب اس ٹائپ کا ڈائری اور اسٹیکر بیچنا کیسا ہے؟ دیکھیے یہ جائز ہے. ایک قاعدہ ہے کہ الوسائل لها احکام المقاصد.
کہ جو वसाइल हैं उन पर मकासिद का हुक्म लगाया जाएगा। तो अगर कोई इस मकसद से स्टिकर लगा रहा है कि उस मुनासबत से उस मौके पर उस वक्त हमको वो दुआ याद आ जाए, तो जाहिर है ये एक अच्छा मकसद है। तो अगर इस मकसद के लिए कोई वसीला इख्तियार किया जा रहा है, जायज़ वसीला, तो इंशाल्लाह इसमें कोई हरज की बात नहीं है। तो जो आपने स्टिकर का जिक्र किया या डायरी का जिक्र किया जिसमें नमाजों के निज़ामुल औकात होते हैं, इंसान अपना टाइम टेबल लिखता है, तो ये सारी चीज़ें मुआविन हैं खैर के काम में, तो ये खैर के काम का वसीला है, लिहाजा जायज़ है, इंशाल्लाह इसमें कोई इश्काल नहीं। शेख मुझे वही डाउट आया था, ये मतलब ऐसा बिदात तो नहीं है अगर नमाजों को रिकॉर्ड करना या लिखना कि हाँ आज मैंने नमाज पढ़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए वसाइल के बारे में एक और कायदा है कि अलवसाइल गैर मकसूदा लिज़ातिहा, ये कायदा है कि अलवसाइल गैर मकसूदा लिज़ातिहा, जो वसाइल, ये सब वसाइल हैं। जैसे आपने डायरी बनाया हुआ है लिखने के लिए, अपने याददाश्त के लिए, तो ये एक वसीला है खैर के काम के लिए, तो ये बजाते खुद मकसूद नहीं होता है। अगर मकसद के अंदर कहीं पर कोई नई चीज आ रही है तो बिदात है। वसाइल इज्तिहादी होते हैं, वसाइल तौकीफी नहीं होते हैं, तो लिहाजा वसाइल उस वक्त तक जायज होते हैं जब तक उसके अंदर शरीयत की कोई मुखालफत ना पाई जाए। ये आप कायदा याद रखें, बहुत अहम कायदा है इबादत के बाब में, कि जो वसाइल होते हैं इबादत के, वो उस वक्त तक जायज हैं जब तक उनकी हुर्मत पर, उनकी ममानियत पर कोई दलील ना आ जाए, क्योंकि वसाइल ये गैर मकसूद लिज़ातिहा होते हैं। इसी तरह से वसाइल इज्तिहादी होते हैं, तौकीफी नहीं होते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। आसिम, आप अपना सवाल करें। जी आसिम, जल्दी से अपना सवाल करें। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल जी बोलिए। जैसे कोई दुकानदार एक चीज को मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ कीमत पर बेच सकता है। जैसे एक घड़ी है, वो एक शख्स को 100 रुपए में बेच रहा है, दूसरे शख्स को 400 में, किसी को 500 में, मुख्तलिफ लोगों को किसी वजह से भी। बिल्कुल, देखिए तिजारत का तिजारत का माना ही यही है। तिजारत में मुसावमत होती है। मुसावमत का मतलब बार्गेनिंग। आपके पास 10 कस्टमर आते हैं, कोई बार्गेनिंग करके उसी को 10 में खरीद लेता है, कोई 12 में खरीदता है, कोई 15 में खरीदता है, कोई 8 में भी खरीद लेता है। तो तिजारत में मुसावमत करना ये जायज है। और जाहिर है जब मुसावमत करेंगे तो कोई एक रेट नहीं हो पाएगा, कोई कम में खरीद पाएगा, कोई ज्यादा में खरीद पाएगा। तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है कि एक ही तरह का सामान मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ कीमत पर बेचा जाए। दूसरी बात ये कि तिजारत के बाब में एक उसूल याद रखें कि तिजारत में 2 पार्टियां होती हैं, खरीदो फरोख्त में 2 पार्टियां होती हैं। 2 पार्टियों की रजामंदी जिस कीमत पर भी हो जाए उस कीमत से शरीयत मना नहीं करती है। असल दोनों पार्टियों की रजामंदी है। इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादिन मिनकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादिन मिनकुम। तो तिजारत में अगर दोनों पार्टियों की रजामंदी जिस कीमत पर भी हो जाए वो कीमत जायज है। ऐसा नहीं है कि हमने फलाने से 10 में बेचा है तो दूसरे से 15 में नहीं बेच सकते, बिल्कुल बेच सकते हैं। तो ये पहली बात। दूसरी बात ये कि इसमें धोखा नहीं होना चाहिए। जैसे कोई कस्टमर आया, आपने उससे कहा कि मैं सारे जितने कस्टमर आते हैं भाई, मैं सबसे, मैंने इसको 100 में ही बेचा है, मैं आपको 90 में कैसे दे दूं, करके अपना सामान बेच रहे हैं, ये जायज नहीं होगा। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि दूसरे कस्टमर्स को आपने कितने में दिया है। भाई मैं इस सामान को 100 में बेचूंगा, लेना है तो, नहीं लेना है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं इसे 100 में दूंगा। मैंने किसी को कितने में दिया है आपसे इससे मतलब नहीं है, मैं 100 में बेचूंगा, आप इस तरह बेच सकते हैं। तो झूठ बोल करके नहीं बेच सकते, ये दूसरी बात। तीसरी बात ये कि किसी सामान को आप जो है इतनी ज्यादा कीमत बढ़ा करके नहीं बेच सकते हैं जो मार्केट में आमतौर से है ही नहीं। अब कोई आदमी 10 रुपए का सामान आपको 100 रुपए में टिका दे, 10 रुपए उसकी कीमत है, लेकिन जो खरीदने वाला आया है बेचारा उसको नहीं पता है, कहीं बाहर का कोई अजनबी आदमी है। अब आपको पता चल गया कि इसको कीमत के बारे में कुछ भी पता नहीं है, आपने उसको ऐसी कीमत दे दिया जो जिसको कहते हैं गबन फाहिश,
ज्यादा फाहिशा फुकहा की इस्तिलाह में, इतनी ज्यादा कीमत आपने ले लिया जो कहीं है भी नहीं। ऐसी सूरत में वो जो कस्टमर है बाद में उसके पास ये इख्तियार होगा कि चाहे तो उस सामान को वापस कर दे, क्योंकि आपने उसको धोखा दिया है, इतने ज्यादा में बेच दिया जो कहीं है ही नहीं। तो ये 2-3 बातों का ध्यान रखना है आपको। तो ऐसी सूरत में आप जितनी कीमत में चाहें बेच सकते हैं सामने वाले से अपना सामान। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह शेख। एक और सवाल कर सकता हूँ शेख? जी पूछ लीजिए। जैसे किसी शख्स ने किसी को कर्ज दिया और वो वापस नहीं कर रहा वो शख्स, तो क्या वो उससे जबरदस्ती वसूल कर सकता है, जैसे कि छीन कर या चोरी करके या किसी और जब भी सूरत इख्तियार करके? देखिए, एक हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मक़लुल गनी यज़ुल्मुन युहिल्लु इर्दहु व उक़ूबतहु, एक रिवायत में गालिबन मालहु भी है कि अगर कोई आदमी मक़रूज़ है और वो साहिब इस्तिताअत है कि कर्ज को अदा कर सकता है, उसके बावजूद भी वो टाल मटोल कर रहा है। बहुत सारे लोग इस जमाने में ऐसा करते हैं कि किसी से कर्ज ले लेते हैं, जब कर्ज देने का टाइम आता है तो दाएं बाएं करते हैं और परेशान करते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं। तो उनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा आदमी जालिम है, ऐसा आदमी अपनी इज्जत को भी दांव पर लगाता है और अपने लिए सजा को भी मुसल्लत कर लेता है और अपने माल को भी हलाल कर लेता है। तो ऐसे आदमी से आप जबरदस्ती अपना माल ले सकते हैं, चोरी करके नहीं ले सकते। देखिए, चोरी करना ये दूसरी बात हो जाएगी। चोरी अगर आप करने जाएंगे आप खुद मुत्तहम हो जाएंगे, तो आप चोरी क्यों करेंगे? ऐसे आदमी के खिलाफ आप केस कीजिए, ऐसे आदमी को लोगों के सामने पेश कीजिए। तो ये सारा दबाव डाल करके आप उससे अपना माल ले सकते हैं, लेकिन चोरी मत कीजिए। चोरी करेंगे तो आप खुद मुत्तहम हो जाएंगे। जी यासीम साहब। जैसे उसके कोई दूसरा सामान उससे ले लिया जाए और सामान बेचकर अपना पैसा उससे वसूल कर लिया जाए, ये सूरत? अगर कोई सूरत ना बन रही हो तो कर सकते हैं, बस चोरी करके मत लीजिएगा। चोरी करने से फिर बहुत सारे दूसरे मसाइल और फितने पैदा होंगे। आपके पास उसका कोई सामान है, आपने ले लिया कि नहीं भाई अब ये सामान बेच करके मैं अपना कर्ज वसूल करूंगा। लेकिन यहां पर एक बात और भी, एक बहुत अहम बात, कि अगर आपने किसी को कर्ज दिया है और वो आदमी, कई सारे लोग होते हैं जो परेशान हाल होते हैं, अदा नहीं कर पा रहा है और आपने उसको मोहलत दिया, तो ऐसी सूरत में आपको बहुत ज्यादा अज्र मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, गालिबन सही मुस्लिम की रिवायत है, कि अल्लाह ताला ने ऐसे आदमी के लिए वादा किया है जो मकरूज को मोहलत देता है उसकी परेशानी की वजह से। अगर मोहलत देता है तो अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन अपना साया नसीब करेगा, इतनी बड़ी उसकी फजीलत है। एक दूसरी रिवायत में है कि ऐसे आदमी को डबल सदके का अज्र मिलेगा। आपने कर्ज दिया, टाइम हो गया, अदा नहीं कर पा रहा है, मजबूर है, परेशान है, आपने उसको दोबारा टाइम दिया। ऐसी सूरत में आपको अगर 100 रुपया आप कर्ज दिए हुए हैं तो गोया कि 200 रुपए सदका करने का अज्र आपको मिलेगा। तो इसकी बहुत ज्यादा फजीलत है। तो जो मसला है उसका 2 रुख है। एक पहलू तो यह है कि कर्ज देने वाले को चाहिए कि उसे मोहलत दे, फुर्सत दे अगर वो परेशान है तो। दूसरा पहलू यह है मसले का कि अगर कोई आदमी साहिब इस्तिताअत है तो उसको टाल मटोल नहीं करना है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो आदमी जालिम है, और जाहिर है अगर वो जुल्म कर रहा है तो क़यामत में उसका बदला भी उसे मिलेगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम। इसके बाद मोहसिन इकबाल, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा सवाल है कि मैं जैसे ही नमाज के लिए जाता हूँ तो दिल में तहैया करता हूँ कि जी अब चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी किस्म का ख्याल जो है वो नमाज में नहीं आने दूंगा, खलल नहीं पड़ेगा। अच्छा, लेकिन वो पता ही नहीं चलता, तो वो मैं ख्यालात की रौब में बह जाता हूँ। बड़ी कोशिश करता हूँ तो खुशू खुजू जो है वो टूट जाता है। तो इसका कोई हल बता दें। इसका पहली बात, हल बताने से पहले एक बात बताऊंगा कि इसको इतना ज्यादा इस पर रंजीदा होने की जरूरत नहीं है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आदमी उसका हल ना तलाश करे। हल तलाश करना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा इस पे परेशान मत हो कि हर वक्त उसको सोच सोच के आदमी परेशान रहे। बल्कि कई दफा जब नमाज में जाए तो इतना खौफ उसके दिल में बैठा हुआ है वसवसा आने का कि उसी खौफ का वसवसा बार बार आ रहा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
اس کا حل یہ ہے، آسان حل، کئی سارے حلول ہیں اس کا آسان حل یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو آپ بار بار اپنے دماغ میں یہ خیال لائیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں. جیسے کہ ہماری شریعت میں دین کے جو ہے 3 مراتب ہیں. ایک ہے ایمان، ایک ہے سب سے نچلا درجہ ہے اسلام، اس کے بعد ہے ایمان، تیسرا سب سے اعلیٰ درجہ ہے احسان کا. احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی جب عبادت کرو تو آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. آپ اپنے دل کے اندر اتنا خیال، یہ خیال لاؤ، اتنا اپنے دل کے اندر اتنا خوف لاؤ، یہ جذبہ لاؤ، یہ شعور لاؤ کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو. اب اگر کوئی آدمی نماز میں یہ سوچے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو ظاہر ہے وہ ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا اس کا دماغ. اگر یہ خیال نہ آ سکے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو کم سے کم اتنا سوچو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اللہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز آپ دل میں کیا سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. تو اگر آپ کے دماغ میں بار بار یہ خیال آئے گا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم جو دل میں سوچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، جب یہ خیال آپ کے دماغ پہ حاوی ہوگا تو آپ کا دماغ ادھر ادھر نہیں جائے گا. دوسرا اس کا حل یہ ہے کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں تو جو دعائیں پڑھیں، آپ قرآن پڑھیں یا جو اذکار پڑھیں نماز کے اندر، اس پر آپ غور کریں، اس کے معانی میں تدبر کریں. ہوتا کیا ہے کہ ہم نماز میں کبھی کبھی آٹو موڈ پر چلے جاتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، کوئی سورت پڑھ رہے ہیں، وہ ہم کو اتنا جو ہے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ہم آٹو موڈ میں چلے جاتے ہیں اور تلقائی طریقے سے وہ چیز ہماری زبان پر جاری ہو جاتی ہے، ہم اس پہ غور نہیں کرتے ہیں. تو اگر ہم اس پہ غور کریں، جو پڑھ رہے ہیں اس پہ غور کریں تو دماغ ادھر ادھر نہیں جائے گا. تیسرا طریقہ یہ ہے اس کا جو کہ بہت ضروری ہے اور یہ بہت مدد کرے گا، یہ طریقہ آپ کی، کہ جیسے نماز کے اندر آپ جو سورہ فاتحہ کے علاوہ جو سورتیں پڑھتے ہیں، آپ سیم سورتیں بار بار مت پڑھیے، آپ الگ الگ بدل کے پڑھیے. کیونکہ آپ اگر ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں تو سورہ اخلاص آپ کو اتنا تیزی کے ساتھ یاد ہے کہ آپ کو غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب دماغ کو فرصت ہے، آپ کے دماغ کو فرصت ہے، وہ ادھر ادھر جا رہا ہے. لیکن اگر آپ سورتیں بدل بدل کے پڑھیں گے تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کہیں بھول نہ جاؤں، ہے نا. اسی طرح نماز کے اندر جو اذکار ہیں، جیسے دعائے ثنا ہے، دعائے استفتاح کے کئی صیغے ہیں، آپ بدل بدل کے الگ الگ صیغے پڑھیے. آج آپ کچھ پڑھیے، اگلی نماز میں کچھ پڑھیے. جب دعائیں آپ بدل بدل کے پڑھیں گے تو آپ کو اپنے دماغ کو حاضر رکھنا ہوگا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر دماغ حاضر نہیں رہا تو میں بھول جاؤں گا. لیکن اگر سیم دعا آپ ہر نماز میں پڑھ رہے ہیں تو پھر وہی آٹو موڈ میں جائیں گے، دماغ فرصت میں ہوگا اور دماغ ادھر ادھر جائے گا. تو یہ چند طریقے ہیں، اگر ان طریقوں کو اپنایا جائے تو یہ کافی حد تک یہ پریشانی کم ہو سکتی ہے. جی بہت شکریہ شیخ. جی محسن اقبال. یہ بات بالکل آپ نے بجا فرمائی. جو آٹو موڈ والی یہ ہوتا بالکل اسی طرح ہی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تو انسان جو وہ آٹو موڈ میں ہی چلا جاتا ہے. بہت شکریہ. ایک سوال اور کرنے کی اجازت ہے؟ تھوڑا سا محسن بھائی وقت ہمارے پاس کم ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ کچھ سوالات اور لے لوں. ہاں پوچھ لیجئے، چلیے پوچھ لیجئے. یہ جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحم اللہ کی کتاب توحید ہے، اس کا کوئی معتبر اور مستند عالم، سلفی عالم جس نے اس کا ترجمہ کیا ہو، اس کا کوئی نام بتا دیں. شیخ ترجموں کا علم مجھے بہت کم ہے. اگر آپ کو علم ہو، اردو کتابیں کم پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو آپ ترجمہ کوئی بتا دیں. اگر عربی شرح پوچھیں گے تو میں آپ کو بہت ساری شرحیں بتا دوں گا، لیکن اردو میں ترجمہ شیخ بتائیں گے آپ کو. کافی ہے محسن بھائی. میں ایک کام کرتا ہوں، آپ مجھے 9588882826 پر میسج کر دیجئے، میں آپ کو لنک بھیج دیتا ہوں یا میں آپ کو اس کا PDF بھیج دیتا ہوں انشاءاللہ. اور پچھلے دنوں جو شیخ نے بتایا تھا، وہ شیخ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب جو الفرقان اولیاء الرحمن، جی اس کا بھی PDF مل جائے گا انشاءاللہ. آپ واٹس ایپ کر دیجئے، میں آپ کو اس کا بھی PDF بھیج دیتا ہوں، وہ ہے میرے پاس. جی بہت شکریہ. ٹھیک، بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ محسن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ایک سوال ہے، ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب نے پوچھا ہے کہ شیخ محترم خیریت سے ہیں آپ؟ میلہ وغیرہ میں جانا کیسا ہے؟ نہیں تو شیخ کو بلائیے اس ٹیم میں. شیخ اسٹریم میں تشریف لائیں. آپ سب سے گزارش ہے، کمنٹ میں لنک پیسٹ ہے ہمارا،
اس لنک کے ذریعے سے آپ جوائن ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. کیا شیخ کا سوال ہے؟ میلے سے متعلق شیخ نے پوچھا ہے، شیخ میلے وغیرہ میں جانا کیسا ہے؟ دیکھیے شیخ، تھوڑی سی تفصیل اس میں کرنی ہوگی. تفصیل یہ کہ پہلا پوائنٹ اس میں یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کو بدترین جگہ بتائی ہے. بدترین جگہ اس لیے کہ بازار میں دنیا داری ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، بازار میں دھوکے دھڑی بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، سارے لوگ نہیں لیکن بہت سارے لوگ کرتے ہیں. تو بازار پر مکمل طور سے دنیا داری حاوی ہوتی ہے. جس طرح سے مسجد دنیا کی سب سے اچھی اور مبارک جگہ ہے، اسی طرح سے بازار بدترین جگہوں میں سے ایک جگہ ہے. تو یہ بات ہمارے دماغ میں رہنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بازار میں ہمیں تبھی جانا چاہیے جب ہمیں ضرورت ہو، ہمیں حاجت ہو، ضرورت ہو، تو ہمیں وہاں پر جانا چاہیے. بقدر ضرورت ہمیں وہاں پر جانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ یہ جو میلہ ہے بازار ہی کی طرح سے ہے. میلہ ایک طرح سے، دیکھیے میلے دو طرح ہوتے ہیں، ایک تو مذہبی اور دینی میلہ ہوتا ہے، ایک جو ہے دنیاوی میلہ ہوتا ہے. اگر کوئی مذہبی میلہ ہے اور ظاہر ہے کسی شرکیہ کفریہ تیوہار کی مناسبت سے میلہ ہے، تو وہاں پر جانا تو قطعاً بھی جائز نہیں ہے کہ وہاں پر جا کر کے آپ ان کی تعداد میں تکفیر کر رہے ہیں. ظاہر ہے جو میلے میں لوگ اکٹھا ہوئے ہیں اپنے کسی عقیدے کے تحت، شرکیہ کفریہ عقیدے کے تحت اکٹھا ہوئے ہیں، وہ بھیڑ اکٹھا کی گئی ہے، آپ جا کر کے ان کی تعداد بڑھا رہے ہیں، ایک طرح سے تعاون کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کی شرکت اس کے اندر ہوتی ہے. تو اگر مذہبی اور دینی میلہ ہے کفریہ اور شرکیہ، تو اس میں جانا تو قطعاً بھی جائز نہیں ہے. اگر کوئی دنیاوی میلہ ہے، دنیاوی میلے بھی ہوتے ہیں، جیسے جو ہے کہ بہت سارے معارض، بہت سارے ایگزیبیشن لگتے ہیں، وہ اس کو بھی میلہ ہی کہا جاتا ہے. وہ دنیاوی ہوتا ہے، خالص دنیاوی ہوتا ہے، دین سے اور مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. اگر اس طرح کا میلہ ہے تو وہاں پر جانے کا حکم وہی ہوگا جو بازار میں جانے کا حکم ہے. اگر وہاں آپ کی کوئی حاجت ہے تو آپ جائیے اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی حاجت پوری کر کے آپ واپس آ جائیے. جو دنیاوی میلے ہیں ان کا حکم بازار ہی کا ہوگا. جس طرح بازار میں ہمیں جا کر کے شریعت کے حدود میں رہ کے اپنی ضرورت پوری کر کے واپس آ جانا ہے، وہاں پر بھی یعنی گویا اصل حکم کیا ہے؟ وہ مباح کا ہے. اصل حکم دنیاوی میلوں میں جانے کا مباح کا ہے. اور مباح کے بارے میں ایک قاعدہ ہے کہ المباح یتغیر حکمہ بتغیر معالہ. مباح کا حکم بدلتا رہتا اعتبار سے. مباح کبھی حرام ہو جاتا ہے، کبھی مکروہ ہو جاتا ہے. المباح یتغیر حکمہ باعتبار معالہ، مختلف الفاظ میں قاعدہ ہے، اصولی قاعدہ ہے. تو جو چیز مباح ہوتی ہے اصلاً اس کا حکم بدلتا رہتا ہے. اگر وہ مباح حرام تک لے جانے والی ہو تو حرام ہے. اب کوئی آدمی میلے میں حرام کام کرنے جا رہا ہے تو ہم کہیں گے حرام ہے. اگر وہ مباح واجب تک لے جانے والی ہو تو وہ چیز واجب ہو جاتی ہے. اس میلے میں ایسا کوئی سامان آپ کو چاہیے جس کا خریدنا آپ کے اوپر واجب ہے، اب وہاں پر جانا آپ کے لیے واجب ہو جائے گا. اگر کوئی ایسا سامان خریدنا ہے جس کا خریدنا مکروہ ہے تو وہاں پر جانا مکروہ ہو جائے گا. بہرحال خلاصہ یہ کہ دنیاوی قسم کا اگر میلہ ہے تو اس کا اصل حکم مباح کا اور جواز کا ہے، جس کا حکم کی بدلتا رہے گا اس کے نتیجے اور معال اور ثمرہ کے اعتبار سے. لیکن اگر کوئی دینی اور مذہبی میلہ ہے جو کہ کفریہ اور شرکیہ عقائد کو بنیاد بنا کر کے قائم کیا گیا ہے تو وہاں پر جانا قطعاً بھی کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ من باب التعاون علی الاثم والعدوان ہے. جی بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر. اس میں اصل میں میلوں میں یہ بھی ہوتا ہے نا شیخ، جیسے جھولے وغیرہ ہے، اب خریدنا یا کوئی چیز ضرورت پوری کرنا مقصد تو ہوتا نہیں آدمی کا، ٹہلنے کے لیے چلا گیا اور یا پھر جو ہے یہ تفریق کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ میلہ عقیدے کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے یا خالص دنیاوی میلہ ہے. جو عقیدے کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے اس میں جانا قطعاً بھی جائز نہیں ہے، کسی بھی طرح جائز نہیں ہے. ظاہر ہے اس کی بنیاد کفریہ عقیدہ ہے، آپ جا کر کے تکفیر السواد کر رہے ہیں، آپ یہ تعاون ہے ایک طرح کا. اب بچتا ہے دنیاوی میلہ. مان لیجئے کتابوں کا میلہ ہے، سامانوں کا میلہ ہے، مختلف طرح کے میلے اس زمانے میں لگتے ہیں، یہ دنیاوی میلہ ہے.
इसमें जाने का हुक्म, असल हुक्म मुबाह है, नतीजे और माल के एतबार से हुक्म बदलता रहेगा उसका, जैसे कि बाजार में बाजार का मसला है। जी जी, बहुत शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाहु खैर। वाज़ेह है। एक इब्ने दाऊद भाई हैं शेख, उन्होंने कमेंट में कहा है कि शेख ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा में भी ख़ास बच्चों के लिए जो मेले लगाए जाते हैं तफरीह के लिए, उसका भी मुख्तसर हुक्म है। देखिए इसमें भी असल जवाज ही है। जो ईद उल फित्र ये खुशी का मौका है, और अलग अलग समाज और सोसाइटी में, अलग अलग मुआशरे में खुशी के इजहार के अलग अलग तरीके होते हैं, और ये जो तरीका है ये मिन बाबिल वसाइल है, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले किसी सवाल में मैंने जिक्र किया। तो जरूरी नहीं है कि खुशी के इजहार का वही तरीका हो जो अरबों के यहाँ है, हम भी उसी तरीके से इजहार करें, या फला मुल्क में जो तरीका है खुशी का इजहार हम उसी तरीके से करें। खुशी के इजहार का तरीका समाज के उर्फ के एतबार से बदलता रहेगा। खुश होना ये असल है जो शरीयत के यहाँ मतलूब है। ईद की मुनासबत से खुश कैसे होना है ये आप पर डिपेंड करता है। बस इसमें एक बुनियादी शर्त यह है कि वो उस तरीके के अंदर कोई शरई महजूर ना पाया जाए। जैसे ईद कोई मेला लगाया जा रहा है, ईद की मुनासबत से भीड़ इकट्ठा की जा रही है जहां पे इख्तिलात हो रहा है मर्दो जन का, अब ये तरीका गैर शरई हो गया। जब कोई गैर शरई चीज दाखिल हुई तो वो चीज हराम हो गई। वरना ईद की मुनासबत से खुशी का इजहार करना, मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करना, इसमें कोई मुजायका नहीं है उस वक्त तक जब तक उसके अंदर कोई शरई माजूर ना हो। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बहुत शुक्रिया, बारकल्लाहु फीकुम। वक्त हमारा हो गया है शेख, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते सैटरडे से मुलाकात होगी शेख, बारकल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद मैं अपने तमाम नाजरीन का शुक्रगुजार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जुड़े रहे हैं, आपने सवालात की, उम्मीद करते हैं आपको तशफ़ी वक्त जवाबात मिले होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए, हमारी स्ट्रीम में तशरीफ़ लाने के लिए और इससे फ़ायदा उठाने के लिए। उम्मीद करते हैं आप इस स्ट्रीम से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप इसी तरह जुड़े रहें। हमारी इस लिंक को जो आप तक पहुँचती है आप ज़रूर दूसरे भाई बहनों तक शेयर करें ताकि और भी लोग फ़ायदा उठा सकें। और आप लोगों से गुजारिश है, जैसे कि आप जानते हैं आज वेडनेसडे है और हमारा एक और प्रोग्राम जो 9:30 से होता है इज़हार हक़, आज इंशाल्लाह वो होगा। और आज का मौजू जैसे कि आप लोगों को पता है तक़लीद की शरई हैसियत पार्ट 2 इंशाल्लाह रहेगा। तो आप लोग ज़रूर तशरीफ़ लाएँ इंशाल्लाह। अब बस आधे घंटे बाद वो स्टार्ट होगा और 9:30 बजे से इंशाल्लाह। तो आप लोगों से गुजारिश है ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।